السلام علیکم دوستو، اس وقت موجود ہیں ہم ماڈل ٹاؤن. ہمارے ساتھ ہیں نوشا رحمان جو ہمیں ہر جگہ پہ ماڈل ٹاؤن میں نظر آتی ہیں. جتنے بھی یہاں پر کام ہیں اگر پیچھے سے دیکھا جائے تو نوشا رحمان ہی نظر آتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. بہت شکریہ آپ کا اس طرح ہمارے ساتھ بیٹھنے کا، جو کہ ہماری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے. اس کے لیے شکریہ. میں نے آپ کا جو کنٹرول روم کل دیکھا اور کل میں نے آپ کی اجازت سے وہ اس کا کچھ کیپچر بھی کیا، ڈار صاحب سے بات بھی کی. وائرل لاکھوں کی تعداد میں لوگ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ ایسے سمارٹ کام نہیں کرتی، لیکن اتنا سمارٹ کام یہ کب سے کر رہی ہیں اور کیسے کر رہی ہیں اور کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو بڑا سائنسی طریقے سے لگ رہا ہے کہ آپ نے کام کیا ہے اس پہ. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. اسمارٹ کام کرنے کا طریقہ کار تو میرا خیال ہے کہ PMLN کا ہال مارک ہے. اگر آپ 1990 کی دہائی میں چلے جائیں تو فائبر آپٹک بھی جو تھی، پہلی فائبر آپٹک جو ڈلی تو میاں نواز شریف کے ٹینیور میں ڈلی، 1990 میں ڈلی. اس کے بعد ٹیکنالوجیز کے ساتھ جب انہوں نے اپنے مینیفیسٹوز میں ڈالتے چلے گئے، اور 2013 میں جب ہم آئے تھے الیکشن جیت کے، پرائم منسٹر نواز شریف جب تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر بنے تو 3G 4G ٹیکنالوجیز بھی میاں نواز شریف کی قیادت میں ہی PMLN لے کر آئی. تو اسمارٹ کام کرنے تو میرا خیال ہے کہ PMLN کا ہال مارک ہے. اور جہاں تک یہ کنٹرول روم کا تعلق ہے، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 21 اکتوبر کا جلسہ بھی ہم نے ٹیکنالوجی بیسڈ اس کی مانیٹرنگ، میری بڑی خواہش تھی کہ وہ سب کچھ آپ ٹریک کر رہے تھے، اور ہمیں جلسے کی لمحہ پر لمحہ موومنٹ کا اندازہ تھا کہ ایک جلسے میں کتنے لوگ موو کر رہے ہیں اور وہ ہم سے کتنے فاصلے پہ ہیں. 3:30 بجے فار ایگزامپل دوپہر کو ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے 1 گھنٹے کے ریڈیس میں 3.25 لاکھ بندہ موجود ہے. تو ایک دفعہ ایک گھنٹے کے ریڈیس میں لاہور کے 1 گھنٹے کے ریڈیس میں ہمارے پاس 3:30 بجے 2.25 لاکھ کے قریب لوگ تھے جو کہ ہمیں موو کرتے ہوئے نظر آتے تھے. اور جو پہنچے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ سب نہیں پہنچ سکے، اور پھر وہ سڑکیں ہی جلسہ گاہ بن گئی. تو یہ تو ہم یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ٹیکنالوجی کے دور میں ٹیکنالوجی کو استعمال نہ کرنا آج بالکل غیر مناسب ہی فیل ہوگا اگر یہ کوئی کرتا ہے. تو ہم نے ٹیکنالوجی انیبلڈ جلسہ مانیٹرنگ کی 21 اکتوبر کی، اور پھر ٹیکنالوجی انیبلڈ الیکشن سیل ہم نے اسٹیبلش کیا. اور یہ تو بائی ڈیفالٹ ذمہ داری بھی تھی میری کہ میں یہ کروں. میں آپ جانتے ہیں کہ PMLN کی تمام سیکریٹریٹ کے انچارج کے طور کے اوپر یہ سب کچھ میرا خیال ہے کہ کرنا ہمیں ضروری بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ٹاسک کی بھی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہم نے پھر MSF سے، یوتھ ونگ سے، سوشل میڈیا کے ونگ سے ہم نے ینگسٹرز کو، والنٹیئرز کو ٹرین کیا پچھلے 4 دن. ہم نے ایک پورا ویب بیسڈ ایک نیا پورٹل بنایا جس کے اندر ہم نے 3 ایریاز رکھے: ایک کانسٹیچوئنسی وائز انالیسس، ایک کمپلینٹ سیل انالیسس، اور ایک ہمارا اوور آل جو وہ حلقے جہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹس نہیں کھڑے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو 855 جو ٹوٹل حلقے ہیں جن کے اوپر پولنگ ہو رہی ہے، اس میں سے 91,000 پولنگ اسٹیشنز ہیں، اور ان کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کیا ہے فوکل پرسنس کو جو ہمارے الیکشن سیل میں بیٹھے ہیں ود دا فوکل پرسنس آن دا گراؤنڈ. تو ہمارے RO کے دفتر میں اور MNA MPA کے ساتھ میجر جو UC لیول کے اوپر ہمارے فوکل پرسنس کنیکٹڈ ہیں، اور ہم ان کے ساتھ مستقل طور کے اوپر کوئی بھی ایکٹیویٹی جو آؤٹ آف دا آرڈنری ہو، فار ایگزامپل 56 کمپلینٹس ہم نے ریکارڈ کی ہیں صبح سے، جس میں کہیں ڈیلیڈ پولنگ شروع ہوئی، کہیں لڑائی جھگڑا ہوا. تو ہمارا جو انفارمیشن کا جو بیس ہے وہ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا نہیں، الیکٹرانک میڈیا اور فوکل پرسنس کی رپورٹنگ ہے. اس کو ہم کلیبریٹ کر رہے ہیں یہاں پر اپنے پورٹل کے اوپر. یہ پورٹل کا لیڈرشپ ڈیش بورڈ جو ہے یہ جو پورٹل ہے اس کے اوپر آپ کے پاکستان میں جتنے حلقے ہیں ٹوٹل 800 سمتھنگ سب کا وہاں پر ریکارڈ. جی وہاں پہ ہمارے پاس ہر حلقے میں جتنے بھی کینڈیڈیٹس الیکشن لڑ رہے ہیں ان سب کی ڈیٹیل موجود ہے کہ ان کا سمبل کیا ہے، ان کا وہ ہر حلقے کا جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، 20 ہیں، 30 ہیں، 40 ہیں، جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ ہم ان سب کو ہم نے وہاں پہ ان کی ٹوٹل ڈیٹا کو ہم پش کر رہے ہیں خود.
وہ ہو گیا, وہ تو ہم نے کر لیا, لیکن اب جو ریزلٹس ہیں وہ ہم پش کریں گے اس کے تو وہ جو ریزلٹ ہیں وہ وہاں پر ہوں گے یا جہاں پہ آپ کی قیادت بیٹھی ہے کسی دوسری جگہ پہ وہاں پر بھی وہ لائیو دیکھ سکتے ہیں؟ لیڈرشپ ڈیش بورڈ اس کا تیار ہے, اور لیڈرشپ ڈیش بورڈ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج نیچے بورڈ روم میں بالکل ہم نے جو اسکرینز لگائی ہوئی ہیں, کیونکہ جگہ جگہ جہاں پہ بھی قیادت نے بیٹھنا ہے یا بیٹھ رہی ہے یا بیٹھی ہوئی ہے, ان کے پاس وہ لیڈرشپ ڈیش بورڈ جو ہے وہ اویلیبل ہے. وہ چاہے تو جس وقت مرضی لاگ ان کر کے وہ اس کو دیکھ لیں, لیکن ہمارے پورے اس وقت دفتر میں وہ لیڈرشپ ڈیش بورڈ جو ہے وہ ورکنگ میں ہے. تو وہ تو یہ ایک اس کا سائڈ ہے, لیکن اس کی جو امپورٹنٹ سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ڈاکیومنٹ ہو جائے گا. اس طرح سے ہمارے پاس آئندہ آنے والے دنوں میں ایک ہسٹوریکل ڈیٹا بیس بھی جو ہے وہ موجود رہے گا کہ اس دن الیکشن والے دن ہمارے پاس کیا کمپلینٹس آئیں, ہم نے الیکشن کمیشن کو کتنی کمپلینٹس ریز کی, اور پھر اس کے بعد جو پی ایم ایل این کا وائٹ پیپر بنے گا وہ اسی ڈیٹا بیس کے کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ تیار ہوگا. تو میں پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے یہ جو 1.5 گھنٹہ رہ گیا ہے, 1 گھنٹہ میرا خیال اب تو رہ گیا بالکل, خیریت سے پولنگ سر انجام ہو, اور اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں سب کو اپنی رکھے, اور اللہ تعالیٰ اس جو پروسیس کو, یہ پولنگ کے نظام کو جب بند ہوتا ہے تو جب رزلٹ اناؤنس شروع ہو جائیں گے تو ہمارے جو یہاں پہ جو ہمارے ایمبیسڈرز آف ڈیموکریسی جن کو میں کہہ رہی ہوں, جو بچے یہاں بیٹھے ہیں, جن کو میں نے 5 دن ٹرین کیا ہے یہاں پہ, وہ بچے ہمارے فوکل پرسن سے پولنگ اسٹیشن وائز رزلٹ لینا شروع ہو جائیں گے. تو جو بھی ہمارے پاس فارم 45 ہے وہ جب آنا شروع ہوگا تو اس کے کتنے فارمز جمع ہو گئے ہیں, ریزلٹس کتنے جمع ہو گئے ہیں, ہر پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا. اس سے پہلے کہ ٹی وی اناؤنس کرے ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے آلریڈی معلوم ہوگا جی کہ کیا, ہمیں تو فیکٹ بیس معلوم ہوگا نا, ہمارے پاس تو ہمارے کینڈیڈیٹ کا اپنا رزلٹ اس کے ہاتھ میں ہوگا, فارم 45 ہے وہ آپ کے ہاتھ میں, وہ فارم 45 کی تصویر ہمیں بھیجے گا اور ہم اپنے ڈیٹا بیس میں ڈال دیں گے. تو ہمیں اپنا انڈیپینڈنٹ بھی رزلٹ ہمارے ہاتھ میں موجود ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. اسمارٹ ورک ظاہر ایک آئی ٹی منسٹر سے ہم یہی توقع کر سکتے ہیں. کنٹرول روم دیکھا, وہاں پر جو ہم نے کچھ تصویریں ویژول دیکھی, لائنیں لگی ہوئی پی ایم ایل این کے جو وہاں پر لوگ ووٹ ڈالنے کے لگے, اس حساب سے کیا توقعات ہیں آپ کی؟ اس وقت میں نے جو چند ایک جگہوں پہ میں نے گئی بھی ہوں, معلوم بھی کیا اندر جا کے, تو ووٹر ٹرن آؤٹ از اپروکسیمیٹلی 50%. مطلب میں جب ووٹ ڈالنے گئی ہوں کہ 3 بجے کے قریب, تو اس وقت کوئی 50% کے قریب اگر ووٹر ٹرن آؤٹ تھا, تو میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ 2 گھنٹوں میں یہ ٹرن آؤٹ بڑھے گا. نہیں, اب تو ٹائم تقریباً ختم ہو گیا. ہاں, تو مطلب 3 بجے تک اگر تھا تو پھر اب میں سمجھتی ہوں کہ 55 کے قریب ہم آ جائیں گے. یہ جو 50 تھا وہ آپ 3 بجے کے قریب بتا رہی ہیں, 3 بجے کے قریب بتا رہی ہوں, تو 55-60 اگر ہو جاتا ہے ووٹر ٹرن آؤٹ تو دس از اے ویری گڈ ٹرن آؤٹ. ویری گڈ ٹرن آؤٹ. اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں یہ جلدی آنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ کوئی ایسی خدا نخواستہ وجہ نہیں ہے کہ ریزلٹس ڈیلیڈ ہوں. اور اگر یہ 50-60% کے بیچ میں ووٹر ٹرن آؤٹ ہے تو یہ عوام کا الیکشن میں انٹرسٹ کا اظہار ہے. یہ لوگ گھروں سے نکلے ہیں اور انہوں نے آ کے ووٹ ڈالا ہے. آئی تھنک یہ کسی بھی ملک کے لیے, قوم کے لیے ایک بہت پازیٹیو سائن ہوتا ہے کہ جب عوام اپنے نمائندے چننے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کئی الیکشنز ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگ نہیں نکلتے, لیکن یہ ایک اچھا الیکشن ہے. اور جیسے میں ابھی صبح سوچ رہی تھی کہ 27 رجب ہے آج, ماشاء اللہ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے اتنا مبارک دن ہے. اور قاعدے مطلب آپ کو جانتے ہی ہیں کہ جب یہ ڈیٹ فکس ہوئی تھی الیکشنز کی, تو اس وقت کہہ رہے تھے 6 فروری رکھ لیں, 7 رکھ لیں, تو 8, تو یہ قدرت ہے خدا کی کہ آج الیکشن کا دن 27 رجب جو ہے وہ ہے. اور 27 رمضان کو پاکستان معرض وجود میں آیا تھا, اور 27 رجب کو میں سمجھتی ہوں کہ رب تعالیٰ آج میاں نواز شریف کی قیادت میں ایک چوتھی بار وزیر اعظم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ نتائج ایسے آئیں گے کہ ہمیں آج 27 رجب کو ہم یہ سنیں گے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ بلکہ وہ ان کے منہ سے سنیں گے ہم انشاءاللہ چوتھی بار وزیر اعظم عوام ان کو منتخب کریں گے. یہ دعا بھی ہے, یہ امید بھی ہے. 2013 میں بھی ہم نے دیکھا جب میاں محمد نواز شریف صاحب ایک اسپیشل بالکون پر آئے, ہم نے لوگوں کو وہ دکھائی بھی, بتایا بھی کہ یہ وہ بالکون ہے جو اسپیشل اس لیے بنائی گئی تھی, میاں صاحب یہاں پر اسپیچ کریں گے. آپ ان کے ساتھ اس وقت موجود تھی. آج وہی دوبارہ ہسٹری ریپیٹ ہوگی 11 سال کے بعد. تو میاں صاحب وہیں پہ جائیں گے, وہیں پہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو بتائیں گے وہ پرائم منسٹر بن گئے اور ان کی پارٹی جیت گئی ہے, یہی پلان ہے؟ جی, وہ وکٹری سٹینڈ ہے, وہ پرویز وہ کیا ہے کہ
2011 میں ہم نے جب یہ رینوویٹ کیا تھا PMLN کا سیکریٹریٹ, تو 2008 میں جب میں الیکشن سیل میں تھی تو 2008 کے الیکشن 2008 میں آئی واز اے ڈپٹی کنوینر آف دا لیگل ونگ. تو ہم نے یہ تمام 2008 2013 2023 ماشاء اللہ جی آن گوئنگ اب 18 سال ہو گئے جی. 2007 میں الیکشن ہونا تھا تو ہمارا 2007 کے ونٹر میں ہمارا الیکشن سیل بن گیا تھا پھر صاحبہ کی وجہ سے تھوڑا سا, تو وہ 2007 سے لے لیں آپ جی. تو میں اسی کمرے میں اسی جگہ پر ہوں جہاں 2018 ایئر سے آپ اس آفس میں کام کر رہی ہیں اور ہر الیکشن کو لیڈ کر رہی ہیں, آفس ورک کر رہی ہیں. تو ہم نے 2013 میں جب یہ ہمارا الیکشن تھا تو 2011 میں ہمارا 2013 میں تو جو میاں محمد نواز صاحب کی ٹکٹ تھی وہ بھی آپ نے ان کو دی تھی, وہ میں نے ایکچولی میرے پاس میاں صاحب کی سائننگ اتھارٹی تھی. اچھا جی. تو وہ ٹکٹ سائن کرنے کا اختیار میاں نواز شریف نے مجھے ڈیلیگیٹ کیا تھا. الیکشن کمیشن میں میرا سگنیچر گیا تھا, تو میں نے میاں صاحب کا جب ٹکٹ بنایا تھا تو وہ ٹکٹ کی وہ تصویر بھی ایک موجود ہے, وہ میں نے ان کو پریزنٹ کیا تھا کہ میاں صاحب یہ آپ کا ٹکٹ ہے. تو وہ 2013 کی بات ہے. تو 2011 میں ہم نے جب سامنے والا اپنا آفس سیکریٹریٹ رینوویٹ کیا تھا, تو اس سے پہلے 2007 کے الیکشن 8 میں ہمارا وہ بلڈنگ رینوویٹڈ نہیں تھی. تو وہ ایک چھوٹی سی بالکنی تھی جہاں پہ میاں صاحب نے فروری 2008 میں جب ہمارا الیکشن ہوا تو انہوں نے وہاں سے, مارچ میں ہوا تھا الیکشن, تو اس وقت انہوں نے وہاں سے اپنے تمام ورکرز کو وہاں پہ خطاب کیا تھا, کیونکہ بہت لوگ آ جاتے ہیں, آپ جانتے ہیں جب ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے تو آج باہر بھی اسکرین لگائی ہے. تو 2013 سے پہلے میرے دماغ میں تھا کہ انشاءاللہ تعالی رب تعالی میاں صاحب کو وزیر اعظم بنائیں گے, اور اگر میاں صاحب دوبارہ وکٹری اسپیچ کریں گے تو کہاں سے کریں گے. تو وہ پوری بلڈنگ بن گئی تھی, تو پھر ہم نے وہ ٹیرس ایڈ کروایا, اور یہ 2011 میں نے وہ ٹیرس ایڈ کروایا کہ انشاءاللہ جب 2013 کا الیکشن آئے گا تو وہ وکٹری اسپیچ کے لیے وکٹری اسٹینڈ ہونا چاہیے. تو وہ 2011 میں رینوویشنز میں ہم نے وہ وکٹری اسٹینڈ ایڈ کروایا, جو میاں صاحب نے 2013 کے الیکشن میں انہوں نے, وہ تو بلکہ جا رہے تھے میاں صاحب, آپ کو معلوم ہی ہے, وہ 11 بجے جا رہے تھے. تو پھر ہم نے انہیں ریکویسٹ کی کہ وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے کہ میاں صاحب وہ اتنے سارے لوگ باہر کھڑے ہیں, ان سے آپ بات تو کر لیجئے. تو انہوں نے اوپر آ کے پھر لوگوں سے خطاب کیا تھا 11:23 پہ. تو وہ وکٹری اسٹینڈ اب وہیں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے وزیر اعظم کا منتظر ہے انشاءاللہ. تو بڑی مشکلات بھی آئی, اگر تھوڑا سا اس کو میں ویسے تو ہم نے تو لیکن ہلکا سا ٹچ کرتے ہیں اس کو ذرا. بڑی مشکلات آئی وکٹری اسپیچ کے بعد, حکومت ملی, پھر جو ہوا, تو اتنی مشکلات میں دوبارہ آپ سوچتے تھے کہ یہ وقت دوبارہ, حالانکہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہوگی, تو آپ سوچتے تھے کہ نہیں وہ وقت آئے گا اور میاں صاحب یہاں پر دوبارہ پھر اسپیچ کریں گے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہماری سوچوں کو پازیٹیو رہنا چاہیے, اور یہ پازیٹیو سوچ ہی ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. اور ہم سب کی پازیٹیو سوچ کبھی بھی ہم ہمیشہ سے میاں صاحب کے جو بالکل لوئل فالوورز ہیں, میاں صاحب خود بہت پازیٹیو ہیں. جب اب اللہ کے سپورٹ کر دیا معاملہ, تو اللہ سے تو اچھے کی توقع ہوتی ہے ہمیشہ, تو رب پہ توکل کر کے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں. اور میرا توکل یہ کہتا تھا کہ میاں صاحب ایک بار پھر وزیر اعظم بنیں گے, بالکل چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے, اور یہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لفظوں کا مان رکھ لیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا یہ توکل ہمیں وہ دن دکھائے گا کہ جب میاں صاحب دوبارہ وزیر اعظم کا اوتھ اٹھائیں گے. آج شام کے لیے تو میں لک فارورڈ کر رہی ہوں, پہلے تو میاں صاحب انشاءاللہ تعالیٰ رزلٹس آ جائیں. میں تو بہت ان کی ہوپ فل ورکر ہوں, اور بہت امید رکھتی ہوں کہ آج جب اچھے رزلٹس آئیں گے. کیسا لگتا ہے جب آج میاں صاحب نے اتنے لوگ بیٹھے تھے تو آپ کا تعارف ہوا, یہ ہماری انوشا رحمان سے بھی ہیں اور بڑی سینئر رہنما ہیں, بہت سارے لوگ بیٹھے تھے, آج بھی انہوں نے آپ کی تعریف کی؟ ہاں جی, ان کی محبت ہے, میرے باپ کی جگہ پہ ہیں میرا لیڈر, اور ان کی محبت ہے, اور ان کی اسی کانفیڈنس اور محبت کی وجہ سے تھوڑا بہت کام بھی کر لیتے ہیں. اور جب لیڈر جو آپ کو, میرے لیے تو ان کی ہر بات میاں صاحب کی نا حکم کا درجہ رکھتی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ قائد محترم میاں نواز شریف کی قیادت میں اس ملک کا بچہ جو ہے وہ ترقی کی طرف آگے بڑھنے کے لیے نہ صرف اس کو ضرورت ہے میاں صاحب کی, بلکہ اب کوئی راستہ نہیں ہے. اب اس وقت ایک ہی لیڈر ہے ملک میں جو جانتا ہے کہ مسائل کیا ہیں. اور آپ جانتے ہیں, آپ کو میں یہ کہوں گی کہ آپ کو یاد ہے کہ جب 21 اکتوبر کو تمام جلسے کی ہم نے تیاریاں کی, تو جب وہ کبوتر آ کے میاں صاحب کے ہاتھ پہ بیٹھا اور پھر وہ اس نے آ کے ان کے سر پہ آ کے بیٹھا, تو مجھے وہ تقدیر کا ہما تھا جو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے بادشاہ کو, سردار کو چنا. اور بہت لوگ تھے اس دن اسٹیج پہ,
کبوتر کسی کے پاس نہیں گئے, نواز شریف صاحب تو میاں نواز شریف کے ہی پاس آئے. تو مجھے شام کو کتنے میڈیا کے لوگوں کے فون آئے, انہوں نے کہا میڈم یہ کیا تھا, ہمیں باقی تو سب کچھ پتہ تھا کہ آپ لوگ کر رہے ہیں, ہمیں کبوتروں کے بارے میں تو کسی کو نہیں بتایا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ تو خدا کے بھیجے ہوئے پرندے تھے, اور یقین کریں کہ میں نے کسی میں GPS نہیں لگایا تھا, اور میں کوئی کمان کسی کبوتر کو نہیں دے رہی تھی. یہ تو قدرت کی طرف سے, یہ تو مجھے تو لگا کہ جیسے فرشتے آ کے بیٹھ گئے ہیں. اور وہ دیکھیے آپ نے دیکھا وہ کبوتر اڑ ہی نہیں رہے تھے, ان کو اڑا رہے تھے, وہ نہیں اڑ رہے تھے. تو وہ مجھے پھر وہ چند ہزار سال پہلے کی وہ جو واقعات ہم پڑھتے ہیں نا, کہ پرانے زمانے میں کئی ہزار سال پہلے کے ہم جو طریقے دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کیسے چنے جاتے تھے, تو کئی بیٹے ہوتے تھے بادشاہوں کے, تو وہ اپنے ایمپوریم کے اندر کرسیوں پہ اپنے سارے بچوں کو بٹھا دیتے تھے اور ہما کو چھوڑ دیتے تھے. جس کے سر پہ ہما بیٹھتا تھا وہ بادشاہ ہوتا تھا. تو وہ مجھے تو وہ ساری وہ ہزاروں سال پہلے والی باتیں یاد آ رہی تھیں کہ یہ پرندے جو ہے نا یہ سمبولک ہیں, اور یہ رب کی طرف سے بھیجے ہوئے یہ نمائندے لگتے ہیں مجھے تو, کیونکہ ہزاروں سال پہلے بھی یہی طریقہ تھا. تو آج جب میاں صاحب کے 21 اکتوبر والے جلسے میں کبوتر آ کے ان کے سر پہ بیٹھا, تو مجھے تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہا کہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں یہ جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے وہ میاں نواز شریف کے لیے, ایسے مجھے لگا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہو, اور یقیناً آج وہ دن ہوگا. بالکل ایسے ہم اس کو پورا ہوتے دیکھیں گے انشاءاللہ. اس وقت میاں محمد نواز شریف کو 14 وزیر اعظم بننے کی ضرورت نہیں ہے, اس ملک کو میاں محمد نواز شریف کی ضرورت ہے, کیونکہ جس نہج پر یہ ملک پہنچا ہے یا پہنچایا گیا, اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد میرے خیال ہے نواز شریف اس کمرے سے نکال سکتے ہیں. آپ لوگ نے یہ دیکھنا ہے, لیکن جیسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ رزلٹ کمپائل ہوں گے ایک دفعہ پھر انوشو میم سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, خدا حافظ.